اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی پیشکش میں نے آپ کے سامنے 3 بنیادی اصطلاحات نص، ضروریات دین اور اجماع کی دیوبندی تعریف پیش کی تھی، جو دیوبندی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، اور اس کی روشنی میں آیت خاتم النبیین کی جو وہ تشریح اور تعبیر کرتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ وہ اس آیت خاتم النبیین کو نص سمجھتے ہیں، ضروریات دین قرار دیتے ہیں، اور اس کے جو ظاہری معنی ہیں اس پر امت کا، علماء کا اجماع قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اس کی تعویل نہیں ہو سکتی، تخصیص نہیں ہو سکتی، اور ایسا کرنے والا کافر ہے، بلکہ تعویل انکار سے بھی زیادہ بڑا کفر ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ خود انہوں نے یہ بات لکھنے کے ساتھ ہی اس میں تعویل بھی کی اور تخصیص بھی کی، یعنی جہاں یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہاں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی تخصیص کی، اور پھر تعویل اس کی یہ کی کہ وہ اس لیے آ سکتے ہیں کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں۔ تو جہاں تخصیص اور تعویل کو کفر قرار دیا، وہیں پہ انہوں نے خود وہی کام کیا۔ اور اس کے بعد اب اس پیشکش میں آپ کے سامنے نص، ضروریات دین اور اجماع کی دیوبندی تعریف کی روشنی میں ختم نبوت کا عقیدہ اور مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ یہ اس پیشکش کی قسط دوم ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے تحذیر الناس، اس میں فرماتے ہیں کہ خاتمیت زمانی میں، یعنی زمانے کے لحاظ سے آخر ہونے میں کچھ فضیلت نہیں ہے، بلکہ اصل معنی جو اس کا ہے وہ خاتمیت مرتبی ہے، یعنی مرتبے کے لحاظ سے، مقام اور عہدے اور رتبے کے لحاظ سے سب سے بلند، سب سے اعلیٰ ہونا، سب سے آخر ہونا، یہ اس کا اصل معنی ہے۔ اور پھر انہوں نے جو خاتمیت زمانی کا اقرار کیا، جس کو بعض دیوبندی علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، انہوں نے خاتمیت زمانی کا بھی تو اقرار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اب دیکھیں گے کہ اصل میں خاتمیت زمانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا تعریف کرتے ہیں وہ۔ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی کتاب تحذیر الناس ہے، اس کے علاوہ مناظرہ عجیبہ ہے ان کی ایک اور کتاب، جو انہوں نے تحذیر الناس کی بعض باتوں کی شرح میں اس کی وضاحت میں لکھی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحذیر الناس میں مولانا قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں، بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ تو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بعین معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں، یعنی تقدم کا مطلب ہے پہلے، تاخر کا مطلب ہے بعد میں، تو پہلے آنے میں یا بعد میں کے زمانے میں آنے میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا؟ یعنی یہ تو تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور آخر میں آنا یا پہلے آنا تو کوئی تعریف کی بات ہے ہی نہیں، فضیلت کی بات ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کو مقام مدح میں کیسے بیان کرتا؟ پھر نانوتوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہاں، اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے، یعنی یہاں پہ یہ کہیں کہ تعریف نہیں بیان ہو رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجیے، تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہاں پہ خاتم کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے لحاظ سے آپ آخر میں ہیں۔ اگر آپ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے متعلق عقیدہ نہ رکھیں، صرف یہ کہ ایک بات بیان کر دی ہے کہ وہ سب سے آخر میں ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ عوام کے خیال میں تو یہی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی۔ تو اہل اسلام جو ہیں، جو اہل فہم ہیں، وہ یہ بات گوارا نہیں کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ شان نہ بیان کی گئی ہو۔
اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک اور کتاب ہے مناظرہ عجیبہ، تہذیب الناس کے مشکل مقامات کی تشریح و توضیح ہے۔ اس میں بھی وہ اسی بات کو دوبارہ سے بیان کرتے ہیں کہ تقدم و تاخر زمانی سبب فضیلت نہیں، اور لکھتے ہیں کہ الا حاضل قیاس تاخر زمانی میں کچھ فضیلت نہیں۔ اس میں بھی انہوں نے اسی بات کو بیان کیا کہ زمانے کے لحاظ سے آخر میں آنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ دیوبندی علماء کہتے ہیں کہ جی انہوں نے خاتمیت زمانی کا بھی اقرار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ خاتمیت زمانی کا مطلب کیا لیتے ہیں۔ محمد قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں کہ غرض خاتمیت زمانی سے یہ ہے کہ دین محمدی بعد ظہور منسوخ نہ ہو، علوم نبوت اپنی انتہا کو پہنچ جائیں، کسی اور نبی کے دین یا علم کی طرف پھر بنی آدم کو یہ احتیاج باقی نہ رہے۔ تو اب خاتمیت زمانے کا مطلب وہ یہ نہیں لے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بطور نبی کے سب سے آخر میں مبعوث ہوئے ہیں، بلکہ خاتمیت زمانی کا مطلب وہ یہ لے رہے ہیں کہ جب دین محمدی ظاہر ہو گیا تب اب منسوخ نہیں ہو سکتا۔ نبوت کے جو علوم آپ نے بتائے ہیں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، اب ہمیں علوم کے لیے کسی دوسرے نبی کے دین اور اس کے علم کی طرف توجہ کرنے کی انسانوں کو کوئی ضرورت نہیں رہی۔ تو یہ ہے خاتمیت زمانی کا مطلب، لیکن یہ علماء کچھ اور باتیں ان کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب کی اس عقیدے کی تائید و وضاحت کچھ دیوبندی علماء بھی کرتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں شہاب ثاقب سید حسین احمد بندی صاحب کی کتاب ہے، فیصلہ کن مناظرہ محمد منظور نعمانی صاحب کی کتاب ہے، تہذیب الناس پر حاشیہ حافظ عزیز الرحمان صاحب نے لکھا، اور تہذیب الناس پر مقدمہ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا اسی عقیدے کی وضاحت میں۔ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ شہاب ثاقب میں حسین احمد بندی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے دو معنی ہیں، ختم زمانی اور دوسرا رتبی اور ذاتی۔ اور اس کے بعد پھر وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو خاتمیت مرتبی ہے، خاتم مرتبی ہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو، وہ چاہے وہ اول ہو، اوسط ہو، آخر ہو، کوئی اس کے بعد بھی آ جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو مرتبہ اس کو دیا گیا ہے وہ اسی کو دیا گیا ہے، اس کے بعد اور کسی کو نہیں مل سکتا۔ فیصلہ کن مناظرہ کتاب میں محمد منظور نعمانی صاحب بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں، اور احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ایک اقتباس نقل کر کے وہ یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض ہے وہ ہمیشہ سے جاری ہے، پہلے بھی لوگوں کو انہی کے ذریعے ملتا رہا، اب بھی ملتا ہے، بعد میں بھی ملے گا۔ تہذیب الناس پر جو حاشیہ لکھا حافظ عزیز الرحمان صاحب نے، اس میں بھی انہوں نے اسی بات کو بیان کیا کہ پہلے آنا یا بعد میں آنا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے آئے، آپ کے بعد سینکڑوں ہزاروں ولی آئے، لیکن ان کے ہم مرتبہ کوئی نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کے بعد بے شمار صحابہ نے اسلام قبول کیا، لیکن آپ کے مرتبے کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وضاحت کی انہوں نے۔ اور پھر علامہ خالد محمود صاحب اسی کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ختم نبوت زمانی کتنا پختہ عقیدہ کیوں نہ ہو، ختم نبوت مرتبی میں عقیدت بہرحال زیادہ ہے اور وہ ظاہر میں لوگوں کو زیادہ کھینچتی ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے تسلیم کیا کہ ختم نبوت مرتبی اصل میں عقیدت کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ پھر ایک اور موضوع اسی لحاظ سے ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں تہذیب الناس میں کہ میں نے بھی ایک نئی بات کہہ دی تو کیا ہوا۔ یہاں پہ یہ موضوع زیر بحث ہے کہ کیا کسی آیت کی نئی تفسیر کرنا یا کوئی نئی بات کہنا وہ جائز ہے کہ ناجائز۔ قاسم نانوتوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل جائز ہے، میں نے کہہ دیا تو کیا ہوا، اور لوگوں نے بھی کہا۔ المحند المفند میں خلیل احمد سہارنپوری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو بات بیان کی ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتمیت مرتبی کے لحاظ سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، خاتمیت زمانی کو فضیلت نہیں ہے۔ کہتے ہیں آپ سے پہلے کسی نے یہ عقیدہ پیش نہیں کیا۔ لیکن ایک اور دیوبندی عالم محمد منظور نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا نے یہ عقیدہ پہلی دفعہ پیش نہیں کیا، آپ سے پہلے بھی اور لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دیوبندی علماء میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ محمد منظور نعمانی صاحب اپنی ایک اور کتاب فتوحات نعمانیہ میں لکھتے ہیں
कि कुरानी आयात के नए मानी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा से मनकूल ना हो वो भी करने जायज़ हैं। और उनके बिलमुकाबल मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब ख़त्म नबूवत कामिल में ही लिखते हैं कि कुरान की नई तफसीर करना फ़साद अजीम है। तो आपने देखा कि एक ही मौजू के ऊपर देवबंदी उलमा में कितना इख्तलाफ है। एक बात को जायज़ करार दे रहा है और दूसरा उसको फ़साद अजीम करार दे रहा है। ये देखिए तहज़ीरुन नास में मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब की ये बात आपके सामने है कि वो कहते हैं कि अब ये गुजारिश है कि हर चंद आयत अल्लाहुल्लज़ी खलक़ा सबअ समावात की तफसीर किसी और ने ना लिखी हो, पर जैसे मुफस्सरान मुताखर ने, यानी कि जो बाद वाले हैं, उन्होंने मुफस्सरान मुतकद्दम का ख़िलाफ़ किया है, यानी कि जो पहले वाले मुफस्सरीन हैं उनके ख़िलाफ़ बात की है। मैंने भी एक नई बात कह दी तो क्या हुआ? तो कहते हैं कि वो जो मैंने नई बात की है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि पहले भी करते रहे ये लोग। जो बाद में आने वाले मुफस्सरीन हैं वो पहले जो हो चुके मुफस्सरीन हैं उनके ख़िलाफ़ भी बात करते हैं। और अगर आप ये कहें कि जी ये कुफ़र है तो फिर फरमाते हैं कि पर इस सूरत में यही गुनाहगार तन्हा काफिर ना बनेगा, ये तकफीर बड़े बड़ों तक पहुँचेगी। तो वो इस बात को ये सबूत दे रहे हैं कि नई बात करना अगर कुफर हो तो फिर बड़े बड़े काफिर बन जाएंगे, लेकिन ये कुफर नहीं है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अल-मुफ़न्नद में अक़ायद उलमा अहले सुन्नत देवबंद बयान करते हुए खलील अहमद सहारनपुरी साहब जो हैं वो ये लिखते हैं कि ये दकीक मज़मून जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलालत और रिफ़त शान और अज़मत के बयान में मौलाना का मुकाशफा है। हमारे ख्याल में उलमाए मुतकद्दमीन और अज़किया मुतबाहिरीन में से किसी का जहन इस मैदान के नवाह तक भी नहीं घूमा। यानी वो कहते हैं कि पहले किसी को इस बात का ख्याल भी नहीं आया कि जो बात आपने मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की है। जबकि फ़ैसला कुन मनाज़रा में मोहम्मद मंजूर नुमानी साहब ये लिखते हैं कि ये जो बात आपने बयान की है कि आप ख़ातमे ज़मानी के साथ ख़ातमे मरतबी और ख़ातमे ज़ाती भी हैं, इसमें भी हज़रत नानोतवी मरहूम मुतफ़र्रिद नहीं बल्कि बहुत से अगले उलमा मुहक्किकीन भी इसकी तशरीफ़ फरमा चुके हैं। तो खलील अहमद साहब कहते हैं कि वो पहले किसी ने बयान नहीं किया। मंजूर नुमानी साहब कहते हैं कि बहुत से पहले बयान कर चुके हैं। अब देखें असल बात क्या है। फतुहात नुमानिया में मोहम्मद मंजूर नुमानी साहब जो है ये बात बयान कर रहे हैं कि एक ही आयत के एक ही वक्त में कई मानी हो सकते हैं। और उन्होंने हदीस बयान की है कि लिकुल्ल आयत मिन्हा ज़हरा व बतना व लिकुल्ल हद्दिन मतले, कि कुरान करीम की हर एक आयत के दो किस्म के मानी हैं, एक ज़ाहरी और एक बातनी। और फरमाते हैं कि अब अगर किसी आयत के कोई मानी खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी सहाबी ने बयान कर दिए तो उससे ये लाजिम नहीं आता कि इनके नज़दीक उसके बस वही मानी हो, ना कोई दूसरे, बल्कि हो सकता है कि इसके वो मानी भी हों और कोई दूसरे मानी भी हों। और फिर उन्होंने और बहुत सी मिसालें बयान की हैं जिसमें काजी बिजावी के साथ फिर शेख मुहिद्दीन अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला की तफसीर करते हैं कि वो कोई आयत आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके उन्होंने वो मानी किए हों जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन, अइम्मा मुफस्सिरीन से मनकूल हों, बल्कि बड़े नए नए मानी उन्होंने बयान किए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने गोया कुफर किया और जो पहले थे मानी थे उसका इनकार कर दिया। लेकिन ख़त्म नबूवत कामिल में मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब क्या फरमाते हैं ये देखिए। वो कहते हैं कि वजह ज़ाहिर है कि सहाबा और ताबईन और असलाफ़ मुतक़द्दमीन की तफसीरों के बाद उनके ख़िलाफ़ कोई कौल ईजाद करना और आयत की मुराद उन सब के ख़िलाफ़ करार देना साफ ये मानी रखता है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह 1300 बरस तक तमाम उम्मत ने कुरान का मतलब गलत समझा। सहाबा कराम और फिर ताबईन और तबा ताबईन और फिर तमाम अइम्मा सल्फ़ सालिहीन में से किसी को हक़ की तरफ हिदायत ना हुई। ये एक ऐसी बात है जिसका कोई मुसलमान जो कुरान मजीद को खुदा की किताब जानता है काल नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो मुफ़सिदा उज़्मा है जो इस्लाम की बेखौफ बुनियाद को हिला देने वाला है। बल्कि अगर इंसाफ से काम लिया जाए तो कोई मुनसिफ काफिर भी इस बेहूदगी को इख्तियार नहीं कर सकता। तो ये वो बता रहे हैं कि ऐसी बात करना जो है वो बहुत मुफ़सिदा उज़्मा है। मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब कहते हैं कि अगर ये कुफर है तो फिर बड़ों बड़ों ने कुफर किया है। मंजूर नुमानी साहब कहते हैं कि ये शेख इब्न अरबी ने भी किया और फलां मुफस्सिर ने किया, फलां मुफस्सिर ने किया। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब कहते हैं कि हरगिज़ जायज़ नहीं है, बड़ी फसाद की बात है। फिर एक जगह पे तहज़ीरुन नास में ही मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब ये फरमाते हैं
کہ ایک بادشاہ کے جتنے زیادہ نائب ہوں گے اتنی ہی اس کی عظمت بڑھے گی۔ اور محمد انور شاہ کشمیری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو قادیانی مغالطہ ہے اور یہ تو بڑا غلط قسم کا قیاس ہے، ان کی کتاب خاتم النبیین میں۔ یہ دیکھیے تہذیب الناس، اس میں وہ لکھتے ہیں، مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بادشاہ ہفت اقلیم یعنی 7 ملکوں کا بادشاہ کو اگر کوئی نادان فقط اسی اقلیم کا یعنی اسی ملک کا بادشاہ سمجھے جس میں وہ رونق افروز ہے، تو یوں کہو اس کی عظمت کے 6 حصے گھٹا دیے۔ فقط ایک ہی پر کنات کی غرض خاتم ہونا ایک امر اضافی ہے، بے مضاف الیہ متحقق نہیں ہو سکتا، سو جس قدر اس کے مضاف الیہ ہوں گے اسی قدر خاتمیت کو افزائش ہوگی۔ جیسے بادشاہت ایک امر اضافی ہے، محکوموں اور رعیت کی افزائش پر اس کی ترقی اور عظمت موقوف ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ ایک بادشاہ کے تحت اس کے نواب یعنی کہ نائبین ہوں گے اتنی ہی زیادہ اس کی بادشاہت بڑھے گی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت جتنے انبیاء ہوں گے اتنی ہی آپ کی ختم نبوت کو زیادہ رونق ہوگی، زیادہ عظمت ہوگی۔ لیکن یہ دیکھیں کتاب خاتم النبیین محمد انور شاہ کشمیری صاحب کی ہے، اس میں اس کا یہ ترجمہ عربی زبان میں اس کا ترجمہ اور تشریح کیا ہے محمد یوسف لدھیانوی صاحب نے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس کو شائع کیا ہے۔ اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اجرائے نبوت کے لیے قادیانی یہ مغالطہ پیش کیا کرتے ہیں کہ جس طرح شہنشاہ اعظم کے ماتحت بہت سے بادشاہ ہوا کرتے ہیں اور یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت انبیاء کا اس امت میں آنا آپ کی عزت و قدر کو دوبالا کرتا ہے۔ اس کا انہوں نے رد کیا ہے اس بات کا کہ جی یہ قیاس مال فارق ہے، نہایت رقیق سطحی اور بودا قیاس ہے۔ تو جن کو وہ مانتے ہیں، جن کے نام کے ساتھ وابستہ ہیں یعنی کہ محمد قاسم نانوتوی صاحب کے ساتھ، خود ان کی بات کو قادیانی مغالطہ قرار دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ تو قادیانیوں کا مغالطہ ہے، حالانکہ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ خود حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب نے بات لکھی ہے۔ آگے یہ ایک مزے کی بات ہے کہ تہذیب الناس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ خاتمیت زمانی یعنی زمانے کے حساب سے آخر میں آنا یہ تو عوام کا عقیدہ ہے۔ اور سرفراز خان صفدر صاحب عبارات اکابر میں احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جب یہ کہا کہ اگر یہ عوام کا عقیدہ ہے تو پھر تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عقیدہ تھا خاتمیت زمانی کا، یعنی زمانے کے لحاظ سے سب سے آخر میں آنا، صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا، بڑے بڑے اہل علم کا بھی یہ عقیدہ تھا، تو وہ تو سارے پھر عوام ہوئے، اس کا یہ کیسے رد کرتے ہیں دیکھیے۔ اور پھر اشرف علی تھانوی صاحب اپنے ملفوظات میں عوام کے عقیدے کی ایک نہایت ہی فوش مثال بیان کرتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کو میں پڑھ نہیں سکتا لیکن میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ یہ دیکھیں تہذیب الناس، آپ نے سب سے پہلے بھی صفحہ دیکھا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بایمانی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں، یعنی یہ عوام کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے آخری نبی ہیں۔ اب جب انہوں نے کہا کہ یہ عوام کا عقیدہ ہے تو بریلویوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ جی آپ نے تو سب کو عوام بنا دیا، کہ وہ بڑے بڑے علماء کا بلکہ صحابہ کا بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کہتے ہیں کہ یہی عقیدہ ہے کہ آپ سب سے آخر ہیں زمانے کے لحاظ سے۔ عبارات کابر میں مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے یعنی احمد رضا خان صاحب نے تہذیب الناس کی اس عبارت پر کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا خاتم ہونا بےایمانی ہے کہ آپ سب میں آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہے، اپنی کتاب الموت الاحمر میں گرفت کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اس میں خاتم النبیین سے خاتم زمانی مراد لینے کو عوام کا خیال بتلایا گیا ہے، حالانکہ خاتم کے یہ معنی خود حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے بھی مروی ہیں۔ پس مصنف تہذیب الناس کے نزدیک حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و تمام صحابہ کرام عوام میں داخل ہوئے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ آگے ہی لکھتے ہیں سرفراز خان صفدر صاحب کہ لیکن خان صاحب کی انتہائی بددیانتی ہے، کیونکہ حضرت مولانا نانوتوی علیہ رحمہ نے لفظ عوام کی خود تشریح فرما دی ہے، چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ وجز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا راسخین فی العلم ہمیں عوام اند قاسم العلوم نمبر اول مکتوب دوم صفحہ 4، یعنی باب تفسیر میں سوائے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یا علماء راسخین فی العلم کے سب عوام ہیں، یعنی یہ جو انبیاء ہیں
اور وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں ان کے علاوہ سب عوام ہیں۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا نانوتوی علیہ رحمہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اور راسخین فی العلم کو، جن کا اولین مصداق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، عوام میں شمار نہیں کرتے۔ ان کی اپنی اس واضح تصریح کی موجودگی میں ان کی عبارت کا غلط معنی لینا پرلے درجے کی علمی خیانت اور بددیانتی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اب یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ لوگ عوام میں داخل نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ عقیدہ ان کا ہے کہ نہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ عقیدہ تھا یا نہیں تھا، یا دوسرے لوگ جو ہیں عوام وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اور جو عوام اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، چاہے عوام میں سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو نکال بھی دیں، تب بھی یہ بات حل طلب ہے کہ کیا عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں۔ اور اگر عوام کا عقیدہ ہے اور اس کی تردید فرما رہے ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر تو عقیدہ تو غلط ہوا۔ اب کسی کا کوئی عوام میں داخل ہے یا نہیں ہے، اس بات سے بحث نہیں ہے، لیکن انہوں نے صرف یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جی جو آپ نے اعتراض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور راسخون فی العلم جو ہیں وہ بھی عوام میں داخل ہے، تو وہ نہیں ہے، لیکن عقیدے کے اوپر انہوں نے یہاں پہ بحث نہیں کی۔ اب میں آپ کے سامنے وہ حوالہ رکھ رہا ہوں جو میں نے بتایا تھا، یہ ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 3 میں اشرف علی تھانوی صاحب میں، میں اس کے چند جملے پڑھوں گا، جو فوش بات ہے وہ میں نہیں بیان کرتا۔ کہتے ہیں کہ عوام کا اعتقاد ہے ہی کیا چیز؟ ہمارے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس اعتقاد کی ایک مثال بیان فرمایا کرتے تھے، ہے تو فحش مگر ہے بالکل چسپاں۔ فرمایا کرتے تھے کہ عوام کے عقیدے کی بالکل ایسی حالت ہے کہ، اب آپ آگے خود پڑھ لیں، اور آخر میں لکھتے ہیں کہ واقعی عجیب مثال ہے۔ تو یہ وہ فحش گوئی ہے جو مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب کر رہے ہیں، اور وہ عوام کے عقیدے کی یہ مثال بیان کر رہے ہیں۔ اب ایک اور بڑا مزے کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دوسروں کی تکفیر اور اپنوں کی تعویل۔ یہ کتاب ہے اکابر علماء دیوبند اتباع شریعت کی روشنی میں۔ یہ محمد ذکریہ صاحب کاندلوی نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے اس کی جو وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ایک عزیز نے ان کو یہ سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم جس بات پر دوسروں پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، جب وہی بات خود ہمارے اپنے بزرگوں سے منسوب ہو یا انہوں نے کہی ہو تو اس کی ہم تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے اکابر علماء دیوبند اتباع شریعت کی روشنی میں، مصنف شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ صاحب کاندلوی، اور یہ اس کے جو شروع میں انہوں نے فہرست دی ہے اس میں انہوں نے اسی بات کو لکھا ہے، یعنی اس کو عنوان بنایا ہے کہ جن اقوال پر دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں اپنے مشائخ کی تعویل کرتے ہیں، خود مانتے ہیں کہ ایک بات دوسروں نے کہی ہو تو وہ کفر ہے، وہی بات ہم کریں، ہمارے مشائخ کریں، علماء کریں، تو ہم اس کی تعویل کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ عزیزم مولوی محمد شاہ سلمہ بعد سلام مسنون، کئی سال ہوئے تم نے مجھ پر اصرار کیا تھا کہ میں اس اعتراض کا جواب لکھوں کہ ان علماء دیوبند کے درمیان اپنے اکابر کے ساتھ جو عقیدت ہے وہ کہیں دوسری جگہ نہیں پائی جاتی۔ ان علماء کے اکابر کے بظاہر خلاف شرع اگر کوئی کچھ لکھے تو یہ تکفیر تک پہنچا دیتے ہیں، اور جب معلوم ہو کہ یہ الفاظ تو انہی کے اکابر کے ہیں تو اس کی تعویلیں کرتے پھرتے ہیں۔ میں نے تمہارے اس اعتراض کو باوجود تمہارے اصرار کے توجہ کے قابل نہیں سمجھا، اور اپنے مشاغل کو ان فضولیات کی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہا۔ میں نے اس قسم کا فکرہ تو بہت بچپن میں، جب میری عمر غالباً 10 برس کی تھی، حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ اعلی اللہ مراتبہ کے انتقال پر جو حضرت شیخ الہند نے مرثیہ لکھا تھا، اور میرے والد صاحب نور اللہ مرکزہ نے کئی ہزار چھپایا تھا اور خوب مفت بانٹا تھا، مجھے بھی قریب قریب سب یاد تھا اور خوب مزے لے لے کر پڑھا کرتا تھا، اور میرے کان میں یہ پڑھا کرتا تھا کہ دیکھو اگر یہ شعر ہم کہیں تو ہم کافر ہو جائیں، مگر چونکہ شیخ الہند نے کہہ دیا اس لیے کوئی اس پر لب کشائی نہیں کرتا۔ اور میں ان فکروں کو سن کر یوں دل کو سمجھا لیا کرتا تھا کہ یہ جاہل آدمی ہیں، حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ کی جوتوں کی خاک بھی نہیں ہو سکتے، یہ حضرت کے کلام کو کیا سمجھے۔ اور آگے اس کو کئی مثالوں کے ساتھ بیان کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ میرا مقصود ان مضامین کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ جن کا تدین و تقوی اور اتباع شریعت محقق ہو ان کے اقوال کی تعویل کرنی پڑتی ہیں، اور متشدد لوگوں نے بھی کی ہے۔
یہ سمجھنا کہ یہ اپنی جماعت کی حمایت ہے حقیقت حال سے ناواقفیت ہے، بلکہ علم سے بھی ناواقفیت ہے۔ ہر شخص کا ایک درجہ ہوتا ہے، ہر کس و ناقص کے کلام کی تعویل نہیں کی جاتی، اور میرا عقیدہ اکابر دیوبند آل اللہ مراتبہم نور اللہ مراکدہم کے متعلق یہ ہے کہ وہ جہابذہ علوم ہیں، ان کے کلام میں غلطی تو ہو سکتی ہے، مگر ان کی غلطی کو پکڑنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ اگر ان کے کلام کو صرف الفاظ لکھ کر کوئی شخص کسی مفتی سے فتویٰ لے لے تو مفتی ظاہر الفاظ پر حکم لگائے گا۔ مفتی کے ذمے یہ ضروری نہیں کہ ہر کلام کی تحقیق کرتا پھرے کہ یہ کس کا ہے۔ البتہ جب یہ تحقیق ہو جائے کہ یہ کلام اتنے بڑے شخص کا ہے تو مفتی کے ذمے بہت ضروری ہے کہ وہ صاحب کلام کا حال معلوم کر کے ضرور تعویل کرے۔ تو سامعین، یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو دیوبند کے علماء ہیں، یہ ایک تعریف کرتے ہیں اصول دین کی، اور پھر خود اس کو توڑتے ہیں، اور پھر ان کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب جو ہیں وہ انہی کی تعریف کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جو فتوے دیتے ہیں ان فتووں کی روح سے خود بھی کفر کا فتویٰ ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب نے جو باتیں کی ان کے اصول کے لحاظ سے وہ بھی کافر بنتے ہیں، ان کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ ایک بات جو مولانا نے خود لکھی اس کو یہ قادیانیوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ جی یہ تو ان کی تعویل ہے، اور پھر آخر میں آپ نے یہ دیکھا کہ اپنی بات کی تعویل اور اسی بات کے اوپر دوسروں کے اوپر کفر کا فتویٰ۔ تو ایسے لحاظ سے کیسے ان کے اصولوں پر، ان کے فتاوی پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اگر اصول ہے تو وہ سب کے لیے ہے، چاہے اپنا ہو یا دوسرا ہو، لیکن یہ کوئی بات نہیں کہ اپنوں کے لیے آپ تعویل کریں، دوسروں کے اوپر اسی بات پہ کفر کا فتویٰ لگا دیں۔ ان کے لیے کیوں تعویل نہیں کرتے اور اپنے پر کیوں کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے؟ تو یہ اس کی دوسری اور آخری قسط تھی جو میں نے پہلے بات بیان کی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ مزید دوسرے موضوعات کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔